مولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محمرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی مثل کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں. یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو بیان کرتے ہوئے کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، بلکہ آپ کی سراپا کا ذکر صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے. ان امی معبد قالت رأيت رجلا ظاهر البداء. حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں اور اسے امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان کیا. پھر
امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیا، امام بہزمی نے تو امام سیوطی نے، متعدد ائمہ نے اس حدیث پاک کو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کا ذکر کر رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کیسا تھا۔ وہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جن کا حسن نمایاں تھا، ایسا حسن ایسی خوبصورتی وہ فرماتی تھی میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کا چہرہ مبارک بیان کرتے ہوئے آپ بیان کرتی ہیں ایسا حشاش بشاش چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا جیسا چہرہ مصطفیٰ کریم کا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چہرہ مقدس میں نمایاں بے مثل و بے مثال حسن رکھتے تھے چہرے کے اعتبار سے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رب کائنات نے آپ جیسا کائنات میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ چہرے کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوبصورت تھے، حشاش بشاش تھے۔ آپ فرماتی ہیں خلقت کے اعتبار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں لگتا تھا جیسے چاندی ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی چاندی نما آپ کا جسم مبارک تھا۔ آپ کے جسم کی سفیدی کو بیان کرتے ہوئے ام معبد بیان کرتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر یوں لگتا تھا جیسے چاندی ڈھلی گئی ہے، اتنی خوبصورتی تھی آپ کے چہرہ اقدس پہ۔ آپ کے چہرہ اقدس کی سفیدی ایسی تھی کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والا آپ کے اس چہرہ اقدس کے اندر گم ہو جاتا، تکتا ہی رہ جاتا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں کیا مثال دوں، میں کیا بیان کروں کہ میرے مصطفیٰ کی گردن کیسی تھی۔ اگر کوئی اس کے درمیان کوئی مثال ہو تب بیان کی جائے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ گردن مبارک اپنی مثال آپ، اس کی ایک اپنی خوبصورتی تھی۔ ایسی خوبصورت گردن والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایسا خوبصورت اگر کوئی ہوتا تو میں دیکھتی تھا ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ میری آنکھ کیسے دیکھتی کسی خوبصورت گردن والے کو؟ آپ کی گردن انتہائی خوبصورت تھی۔ سر مبارک کی ساخت کو بیان کرتے ہوئے ام معبد فرماتی ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور وہ بھی انتہائی خوبصورت تھا، نہ زیادہ چوڑا تھا نہ زیادہ لمبا تھا۔ آپ کا سر اقدس پتلا تھا،
اس کی اپنی خوبصورتی تھی. ایسا خوبصورت سر اقدس میں نے نہیں دیکھا جیسا میرے مصطفیٰ کا سر اقدس تھا. یعنی ہر قسم کے نقص سے اللہ کریم نے اسے پاک مقدس اور منزہ پیدا کیا. آپ فرماتی ہیں کہ آپ انتہائی مناسبت جسامت والے ہیں. ایسا جسم مبارک تھا کہ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ایسے مناسب جسم والے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت خوبرو، بہت حسین تھے. آنکھیں مبارک سیاہ تھی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی. قدرتی سرما لگا ہوا تھا. پہلی مرتبہ جو آپ کو دیکھتا یوں محسوس کرتا کہ مصطفیٰ سرما لگا کے آئے. یعنی ایسی چشمانی مقدس تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. پھر وہ فرماتی ہیں آنکھیں بڑی تھی لیکن ان کے اندر انتہائی حسن تھا، انتہائی خوبصورتی تھی. میں اسے کیا بیان کروں؟ آپ فرماتی ہیں اس حسن کے متعلق جو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا حسن تھا وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر فرماتی ہیں پلکیں مبارک لمبی تھی لیکن ان کے اندر بھی ایک قدرتی خوبصورتی تھی، قدرتی حسن تھا. یعنی آقا کریم کے ایک ایک جزو کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں یوں لگتا تھا کہ بس بنانے والے نے ایک ہی بنا کے بس کر دیا. ایسا اس نے کسی کو بنانا چاہا ہی نہیں. ایک کوئی ایسا بنایا جسے حضرت حسان بن ثابت اپنی زبان کے اندر بیان کرتے ہیں. یعنی حضرت ام معبد یہاں بیان کرتی ہے اور پھر اسے اس سراپے کا ذکر کرتے ہوئے یہ تو صحابہ کی مجلس میں بیان کر رہی ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ نے حسین تر کسی نے آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ سے حسین تر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اس بات کے اندر ایسی بات حضرت حسان بن ثابت نے کر دی اور یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کوئی آنکھ دیکھتی کیسے کسی حسین کسی خوبصورت سراپا کو دیکھتی کیسے. یا رسول اللہ آپ سا حسین اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر کسی کو جنم لینے ہی نہیں دیا. فرمایا کسی ماں نے آپ سا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یعنی یہ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حسان بن ثابت کیا رہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں خلیقہ یا رسول اللہ پیدا کیا گیا آپ کو مبرأ من کل عیب آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا.
پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قربان جائیں آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، آپ کے سراپا پہ۔ یا رسول اللہ کأنک، گویا کہ آپ کو قد خلقتا، آپ کو پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے، کما تشاء، میرے مصطفیٰ جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے اسی طرح آپ کو پیدا کیا۔ یعنی بعض واعظین خطبا یہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جب نعت خواہ بھی بعض اوقات نعت پڑھتے ہیں یا اشعار پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جب اللہ آپ کا مجسمہ بنا رہا تھا، جب اس نے آپ کے ہاتھ بنائے ہوں گے، مصطفیٰ پوچھا ہوگا کیسے بناؤں؟ جب آپ کے بال مبارک، آپ کی زلفیں مبارک بنائی ہوں گی، پوچھا ہوگا مصطفیٰ آپ کی زلفوں کو کیسے بناؤں؟ بس مصطفیٰ آپ سے آپ کا رب پوچھ کے بنا رہا تھا، سنوار رہا تھا، آپ کا سراپا تیار کر رہا تھا، اسی لیے بے مثل و بے مثال سراپا تیار کیا گیا۔ محبوب یوں لگتا ہے یہ سب کچھ آپ کی موجودگی میں ہوا، آپ موجود تھے، رب پوچھ رہا تھا مصطفیٰ کیسے بناؤں؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حسان بن ثابت اس سے بیان کر رہے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ میرے مصطفیٰ، میرے آقا، میرے حضور یوں لگتا ہے کہ گویا آپ کو آپ کے رب نے جس طرح آپ نے چاہا اسی طرح پیدا فرمایا۔ جب یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر کہہ چکے، حضور کی تعریف بیان کر چکے، پھر ہوا کیا؟ میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے، خوش ہو کے مصطفیٰ خود اٹھے اور اپنی کملی اتار کے حضرت جابر کے کندھوں پہ ڈال دی، حضرت حسان بن ثابت کے کندھوں پہ ڈال دی، یعنی خوش ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف خود سن کے۔ آپ نے صحابی سے ام معبد بیان کر رہی ہے، حضور کے سراپا کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا کا سراپا کیسا تھا، وہ ایک ایک جز کو بیان کرتی ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے یہ اشعار کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ میرے مصطفیٰ آپ کو آپ کے رب نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ پھر آگے حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں، مصطفیٰ کریم کی جو آواز تھی وہ گونجدار تھی، اس کے اندر ایک روب تھا، دبدبا تھا، اور صحابہ کرام کے لیے اس کے اندر ایک شفقت تھی، ایک پیار تھا، ایک محبت تھی۔ کفار کے لیے میلوں کی مسافت پہ مصطفیٰ کی جو آواز تھی اس کے اندر ایسی گونج تھی کہ ان کے روب طاری ہو جاتا۔ وہ روب ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی آواز کے اندر ایسا روب تھا کہ وہ روب مہینوں طاری رہتا۔ یعنی آپ کی آواز مقدس کے اندر ایک گونج تھی، اس کے اندر ایک روب تھا جو کفار پہ مہینوں طاری رہتا۔ لیکن جب مصطفیٰ کی آواز کو صحابہ سنتے ان کے سینے کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، راحت محسوس ہوتی، خوشی محسوس ہوتی، اس سے وہ لطف اٹھاتے کہ مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے، کچھ فرمایا ہے، کچھ بولا ہے۔ بس مصطفیٰ بولتے،
صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ریش مبارک گھنی تھی، ایسی یعنی داڑھی مبارک بیان کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں آپ کی داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک گھنی تھی، ایسا گھنا پن تھا کہ میں کیا بیان کروں، کس کے ساتھ مثال دوں، اگر کوئی مثال ہو تو بیان کروں۔ وہ داڑھی مصطفیٰ کی ہی تھی، ایسی داڑھی میں نے کسی کی نہیں دیکھی، داڑھی کے اعتبار سے بھی، اس ریش مبارک کے اعتبار سے بھی میرے مصطفیٰ بے مثل و بے مثال، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ فرماتی ہیں جب وہ خاموش ہو جاتے تو خاموشی کے اندر بھی ایک وقار ہوتا، پر وقار دکھائی دیتی۔ مصطفیٰ کا خاموش ہونا بھی وحی الہی تھا، بولنا بھی وحی الہی تھا۔ اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بولتا ہے بس لب مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، بول خدا رہا ہوتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی زبان پہ وہ کیا تھا، وحی الہی تھی، ادھر سے اذن ملتا کہ مصطفیٰ بول پڑتے، ادھر سے اذن ہوتا بس میرے مصطفیٰ اب آپ خاموشی اختیار کریں، خاموش ہو جائیں، مصطفیٰ چپ ہو جاتے۔ وہ فرماتی ہیں جب خاموش ہوتے پھر بھی ایک روب طاری ہوتا، ایک عجیب کیف طاری ہوتا، اس خاموشی کے اندر بھی ایک انقلاب نظر آتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کے اندر۔ پھر آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاموشی کے اندر بھی انتہائی خوبصورت دکھائی دیتی، اس کے اندر بھی انتہائی خوبصورتی ہوتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاموشی کے اندر۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیریں گفتار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف ہوتی، اتنی نکھری ہوئی ہوتی، اس کے اندر ایسا صاف پن ہوتا کہ لاکھوں کے مجمع میں بھی آخر والا شخص بھی اسی طرح مصطفیٰ کی آواز کو سنتا سمجھتا جس طرح مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھا ہوا شخص مصطفیٰ کی آواز کو سن رہا ہو۔ یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ یعنی اب دیکھیں حجۃ الوداع کے مقام پہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مکبر نہیں ہے، بس مصطفیٰ کریم جو کچھ فرماتے گئے پہلا شخص بھی اسی طرح سن رہا تھا جس طرح آخری شخص سن رہا تھا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بڑی واضح ہوتی، اس بڑی جچی تلی ہوتی، ناپی تلی ہوتی، جو بات کرتے وہ با مقصد ہوتی، مصطفیٰ کی ہر بات با مقصد ہوتی۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے ایک صحابی ان کا معمول تھا کہ میرے مصطفیٰ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھی انسان ہے، کبھی مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو، بس جب خوش ہوں تب لکھ لیا کرو، جب ناراض ہوں غصے میں ہوں تب نہ لکھا کرو۔ انہوں نے کچھ وقت کے لیے اپنی قلم کو روک لیا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا میرے صحابی تو لکھا کرتا تھا،
اب لکھنا چھوڑ دیا. آپ نے عرض کی فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے میں رک گیا لکھنے سے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی سن لے, زبان مصطفیٰ سے سوائے حق کے کچھ نہیں لکھتا. وہ مصطفیٰ خوش ہو یا ناراض, ہر حالت میں جو کچھ مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ حقیقت ہے. وہ اسے خوشی میں بھی وحی الہی سمجھو, غصے میں بھی وحی الہی سمجھو. اس لیے مصطفیٰ کا نطق ہی نطق خدا ہے, مصطفیٰ کا بولنا ہی خدا کا بولنا ہے. یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے صحابہ کیا تم مجھے اپنے اوپر قیاس کرتے ہو کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں, ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے. یعنی بخاری کی حدیث طیبہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے فرما دیا, ابو بکر سے فرمایا, عمر سے فرمایا, عثمان سے فرمایا, علی سے فرمایا. یعنی آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ ایوکم مثلی, تم مجھے اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہو, تم میں سے میری مثل کون ہے. مجھے اللہ کریم نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یعنی صحابہ کرام مصطفیٰ کے سراپا کو بیان کرتے ہیں اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو بیان کرتے ہوئے جب ان الفاظ پہ پہنچتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں, ان الرسول لنور یستدع بہ. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بے شک یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں. اب یہ بات بارگاہ رسالت مآب میں صحابی بیان کر رہا ہے. کون سا صحابی؟ حضرت کعب بن زہیر. حضرت کعب بن زہیر یہ اشعار پڑھ رہے اور حضور کی موجودگی میں مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں, حضور کے سراپا کو بیان کر رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں. اور جب اس شعر پہ پہنچتے ہیں آقا کریم صحابہ سے فرماتے ہیں دیکھو کعب بن زہیر کی طرف کیا کہہ رہا ہے. یعنی جب یہ بیان کرتے ہیں حضور کی بارگاہ عالیہ کے اندر صحابی حضور کی شان بیان کر رہا ہے کہ یہ رسول نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. یہ بیان کرتے ہوئے وہ جب اس شعر پہ پہنچتے ہیں آقا کریم صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ دیکھو دیکھو کعب بن زہیر کی طرف کیا کہہ رہا ہے, میری شان بیان کر رہا ہے. حضرت ام معبد بیان کر رہی ہے آقا کریم کے سراپا کے بارے میں, حضور کا سراپا کیسا تھا. یعنی وہ بات جو حضور کی موجودگی میں بیان کی جا رہی ہے صحابی بیان کر رہا ہے, میرے مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. خوش ہو کے کعب بن زہیر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھو کعب بن زہیر کیا کہہ رہا ہے. قربان دیں آقا آپ کی عظمت پہ, آپ کی شان پہ, آپ کے کمالات پہ, آپ کے اوصاف پہ, آپ کے سراپا پہ قربان جائیں کہ صحابہ کس انداز کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کے سراپا کو بیان کرتے تھے. اللہ نے بھی کہا نا میرے محبوب لعمرک, محبوب مجھے قسم ہے آپ کی 63 سالہ ساری زندگی. یہ بنانے والا بھی خود تھا, بنایا بھی خود تھا, تو خود بنا کے خود عاشق ہو گیا مصطفیٰ پہ. تو پھر ایسی زندگی مصطفیٰ کو دی, ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کو ایسا دیا اللہ کریم نے پورے 63 سالہ مصطفیٰ کی زندگی کی قسم. قربان جائے آقا کریم کی عظمت پہ. پھر وہ بیان کرتے ہیں ان حضور کی گفتگو واضح ہوتی تھی, ایک ایک حرف یوں لگتا تھا
جیسے موتی گر رہے ہیں۔ آقا کریم کے وہ الفاظ جو تھے وہ موتیوں کی مانند ہوتے تھے، اور صحابہ وہ مصطفیٰ کے زبان اقدس سے جب بات بیان ہوتی سنتے خوش ہو جاتے۔ یہ لوگوں نے میلاد النبی کے موقع پہ مفتی صاحب کے کلام کو سنا ہے، وہ آپ بھی وہ لطف محسوس کر رہے ہوں گے کہ کس انداز کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بیان کی تھی۔ کس طرح ہمارے سینے روشن ہو رہے تھے، ہمیں لطف مل رہا تھا، سکون آ رہا تھا کہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جب ایک بیان کرنے والا مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے تو پھر ہمیں کتنا لطف آتا ہے جب وہ خود بول رہے ہوں گے اس وقت شان کیا ہوگا۔ جب خود آقا کریم خود بول رہے ہوں گے، کسی کی زبان سے سن کے ہمیں جو لطف آتا ہے، جو کیف آتا ہے، جو مستی آتی ہے کہ ہمارے آقا کی شان کس طرح اس نے بیان کی ہے، جب وہ خود شان والا بول رہا ہوگا صحابہ کی موجودگی میں تو پھر شان کیا ہوگی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کریں مصطفیٰ کے بول کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، ہم نہیں بیان کر سکتے ان الفاظ کو جو مصطفیٰ بولتے تھے کہ اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ بس جو کچھ سمجھ میں آیا کسی صحابی کے اس نے بیان کر دیا۔ مصطفیٰ کے بول یوں تھے جیسے موتی گر رہے، یعنی آقا کریم بولتے گفتگو کرتے یوں محسوس ہوتا موتی گر رہے، ہم ان موتیوں کو چنتے، وہ موتی بھی ایسے تھے جن کی مثال کائنات کے اندر کوئی نہیں، وہ موتی بھی بے مثل و بے مثال تھے جو مصطفیٰ کی زبان سے گرتے تھے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ بیان کرتے ہوئے کس انداز سے بیان کرتے ہیں، قربان جائیں صحابہ آپ کی عظمت کہ آپ نے بھی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ وہ بیان نہ کرتے ہمیں کیا پتا چلتا کہ ہمارے آقا کیسے تھے، کیسے وہ۔ پھر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ ان موتیوں کی جو لگتا موتیوں کی لڑی گر رہی ہے، یعنی گفتگو کا یہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ اور یہ ہر صحابی بیان کرتا ہے حضور علیہ السلام کے وہ بول جو تھے، ان بول سے پتہ نہیں صحابہ پہ کیسا کیف آتا ہوگا، کیسا لطف آتا ہوگا، کیسی تسکین ملتی ہوگی، کیسی راحت ملتی ہوگی۔ یہ وہی جانے جو سن رہے تھے، بس ان کی مہربانی انہوں نے بیان کر دیے، ہم تک پہنچ کے ہم بھی سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ بولا تیرا فضل تیرا کرم ہے، تو نے امت مصطفیٰ کے اندر پیدا کیا، پھر ہمیں اس گروہ کے اندر رکھا جو مصطفیٰ کی شان کو سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، رات ملتی ہے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کو بیان کرتے ہوئے ام معبد فرماتی ہیں کیا بیان کروں، مصطفیٰ درمیانہ قد والے تھے، قد میانہ تھا، لیکن طول قد والوں میں بھی مصطفیٰ کا قد اونچا ہوتا، میانہ قد والوں میں بھی مصطفیٰ کا قد خوبصورت دکھائی دیتا، اس کے اندر بھی ایک عجیب کیف تھا، ایک عجیب خوبصورتی تھی، یعنی میانہ قد والوں میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوبصورت دکھائی دیتے، اور لمبے قد والوں میں بھی اونچے مصطفیٰ ہی ہوتے، یعنی ان میں بھی اونچے مصطفیٰ ہی دکھائی دیتے، قد میانہ بیان کرتے ہیں، لیکن اونچے قد والوں میں بھی مصطفیٰ کا قد ہی اونچا ہوتا، اس کے اندر بھی ایک عجیب کیف ہوتا، عجیب سرور ہوتا، اس کے اندر بھی عجیب خوبصورتی ہوتی۔ حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں یعنی اتنی خوبصورتی تھی کہ بس دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، حضور کے سراپا کو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا،
وہ مصطفیٰ پہ بس فدا ہی ہو جاتا، پھر خود ہی نہیں بلکہ وہ کہتا یا رسول اللہ میں ہی نہیں، میرے ماں باپ میرا سب کچھ آپ پہ فدا، آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یعنی حضور کے سراپا کو دیکھ کے دیکھنے والا بس مصطفیٰ پہ فدا ہی ہو جاتا، قربان ہی ہو جاتا۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں، ہم اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی لیکن ہمارا وقت ہو چکا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان آپ فرماتی ہیں فاصلہ تھا، اور ان دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے اس کی بھی ایک عجیب خوبصورتی تھی، میں کیا بیان کروں اس خوبصورتی کو۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ان لوگوں میں رکھے جو ہمیشہ مصطفیٰ کی شان سنتے ہیں، یہ سناتے ہیں۔ واہ الحمد للہ رب العالمین۔